نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کی ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے نور والی کتاب، جس میں ہم اللہ پاک کے مبارک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق بہت ساری پیاری پیاری باتیں سیکھنے، سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہم سنتے ہیں، اور پھر قرآن مجید سے متعلق جو علوم ہیں، اور بالخصوص وہ علم جس کے ذریعے ہم قرآن مجید درست انداز میں پڑھنا سیکھتے ہیں، جس کو علم تجوید کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے بچوں؟ علم تجوید. جی، علم تجوید وہ علم ہوتا ہے، وہ نالج ہے کہ جس میں ایسے اصول بیان کر دیے جاتے ہیں، ایسے فارمولے گویا کہ بتا دیے جاتے ہیں، جن کا امپلیمنٹ کر کے ہم قرآن مجید کو درست انداز میں درست مخارج کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے متعلق بھی گفتگو ہوگی، اور ایک ایکٹیویٹی بھی اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے جو یہاں موجود اسٹوڈیو میں پیارے پیارے بچے مل کر کریں گے. تو ابتدا کرنی ہے ہم نے اپنے پروگرام کی پہلے سیگمنٹ سے، اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، اور پھر علم تجوید سے متعلق ہم گفتگو کریں گے. تو بچوں، پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. کیا نام ہے؟ تجوید کلاس. جی، تو بڑھیں گے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. تو اپنے سیگمنٹ میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کو شامل کریں گے. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت پیارے اور چھوٹے سے قاری صاحب موجود ہیں، دعان اتاری. دعان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. آج قرآن مجید کی کون سی سورت کی آیات آپ ہمیں سنائیں گے؟ پارہ 29 سورہ دہر کی چند آیات تلاوت. ماشاءاللہ. پارہ 29 اور سورہ دہر کی چند آیات. دہر کا مطلب بچوں آپ کو پتا ہے؟ دہر کہتے ہیں زمانے کو. کس کو؟ زمانے. جی، تو سورہ دہر کی آیات سے ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَظُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. بڑے پیارے انداز میں ہمارے دعان بھائی نے قرآن مجید کی مبارک سورت سورہ دہر کی چند آیات کی تلاوت کی ہے. پیارے بچوں، آج اس تلاوت کے تحت جو ہمارے دعان بھائی نے آیات تلاوت کی ہیں، ان کے تحت آپ کو ایک قاعدہ
علم تجوید کا میں بیان کروں گا، آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں اور آسانی سے آپ سمجھ لیں گے۔ پیارے بچوں، نون پر جب جزم ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نون ساکن۔ کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح اگر میم پر جزم آ جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ جی، تو یہ پہلے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس حرف پر بھی جزم آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ اور جزم کیا ہوتی ہے؟ دال کی طرح چھوٹی سی ایک علامت ہوتی ہے جو حروف کے اوپر آتی ہے۔ یہ جزم ہمیشہ اوپر آتی ہے، حرف کے نیچے کبھی بھی نہیں آتی۔ تو دال کی طرح چھوٹی سی ایک علامت ہوتی ہے، ابھی آپ کو اسکرین پر میں دکھاؤں گا، چھوٹی سی علامت ہوتی ہے دال کی طرح، وہ جس حرف پر ہوگی وہ حرف ساکن ہوگا، اور اس علامت کا اپنا نام کیا ہے؟ جزم۔ تو جس حرف پر جزم ہو وہ حرف کیا ہوتا ہے؟ ساکن۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ میم پر اگر جزم آ جائے، کس حرف پر؟ میم پر۔ تو اب میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ علم تجوید میں قاری حضرات کتنے قواعد بیان کرتے ہیں؟ 3۔ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ ہے اظہار شفوی، ایک ہے ادغام شفوی، اور ایک ہے اخفاء شفوی۔ اب بچوں یہ عربی میں نام آپ کو تھوڑے مشکل لگ رہے ہیں تو اس کو بالکل آسان انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور تینوں قاعدے میں آپ کو آج نہیں بیان کروں گا، ایک قاعدہ بیان کروں گا جس کا امپلیمنٹ یہاں پر آپ کو اسکرین پر دکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو ان 3 میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ آج ہم نے سمجھنا ہے جس کو کہتے ہیں اخفاء شفوی۔ کیا کہتے ہیں؟ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے غنہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اخفاء شفوی یہ کب ہوتا ہے؟ تو پیارے بچوں، قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید کی کلمات دیکھتے ہیں تو جہاں بھی ہمیں میم ساکن نظر آئے، کیا نظر آئے؟ میم ساکن نظر آئے، اور اس کے فوراً بعد جو اگلا حرف آ رہا ہے وہ حرف با ہو۔ کیا ہو؟ با۔ 2 چیزیں دیکھنی ہیں، پہلے میم ساکن، اور میم ساکن کے فوراً بعد آنے والا حرف کیا ہو؟ با ہو۔ تو وہاں پر ہم بالکل آسانی کے ساتھ اور فوراً کیا کہیں گے کہ یہاں میم ساکن کا کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اخفاء شفوی۔ اور اخفاء کا مطلب آپ کو بتا دیا، غنہ کرنا۔ تو مطلب یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد جب بھی با آئے گی تو ہم میم ساکن میں غنہ کریں گے، اور غنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں میم ساکن کی آواز جو ہوگی اس کو ہم ناک میں لے جائیں گے۔ اب وہ غنہ کس طرح کرنا ہے، وہ آواز کس طرح آئے گی غنہ کی، وہ ہمارے دعان بھائی موجود ہیں، بتائیں گے دعان بھائی؟ آپ تو آپ موجود ہیں تو قاری صاحب کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھائیں گے، لیکن پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ میم ساکن کے بعد جب با آئے تو اس کی شکل کیسی ہوتی ہے، وہ دکھتا کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ خود جب قرآن مجید کو کھولیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، غور و فکر کریں، تو ہم بھی آسانی کے ساتھ میم ساکن کو تلاش کریں۔ تو دیکھیں اسکرین پر آیت نمبر 12، سورہ دہر کی آیت نمبر 12، ابتدا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا۔ اب دیکھیں جزاہم میں میم آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ چھوٹی سی علامت دال کی طرح بنی ہے پیش کے بالکل آگے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ تو میم پر جزم آئی تو میم کیا ہو گیا؟ ساکن۔ اور ہم نے اصول اور قاعدہ پڑھا ہے کہ میم ساکن کے فوراً بعد اگر حرف با آ جائے، دیکھیں میم ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با زیر بھی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ با۔ تو میم ساکن کے بعد فوراً بعد کیا آ رہا ہے؟ با آ رہا ہے، تو قاعدہ لگ گیا، اور قاعدے کا نام ہے اخفاء شفوی۔ کیا کریں گے اس میں؟ غنہ۔ کس میں؟ با میں، میم میں؟ میم ساکن میں غنہ کریں گے۔ اچھا ایک اور آپ کو مثال دکھاتا ہوں، میم ساکن ہوگا لیکن اس کے بعد آپ کو با نظر نہیں آئے گا، جیسے کہ آپ دیکھیں آیت نمبر 11، آیت نمبر 11 میں دیکھیں لقاہم نضرۃ وسرورا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں لقاہم میں میم ساکن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس کے بعد کیا ہے؟ نون۔ تو یہ اخفاء شفوی ہوگا؟ نہیں، بلکہ اس کو کیا کہیں گے؟ شاباش، اس کو کہیں گے اظہار شفوی، یعنی کہ غنہ نہیں کریں گے۔ اور میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو پھر ہوگا ادغام شفوی، میم کو میم میں ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے۔ ارے ماشاءاللہ، پتہ ہی نہیں چلا، ہم نے 3 کے 3 قاعدے سمجھ لیے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہو تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد با ہو تو اخفاء شفوی، اور میم ساکن کے بعد با یا میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا۔ جی دعان بھائی اب آپ کا نمبر ہے، غنہ کر کے دکھائیں گے آپ۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، دیکھیں یہاں پر میم ساکن کا قاعدہ اخفاء شفوی لگ رہا ہے، میم ساکن میں غنہ کر کے دکھائیں۔
وجزاهم بما صبروا. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہمارے دعان بھائی نے جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی تو وہاں میم ساکن میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ غنہ کیا ہے. اچھا دوسرا لفظ جو میں نے آپ کو بتایا وہ پڑھ کے دکھائے، وَلَقَّاهُمْ نَضْرًا. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. یہاں بچوں انہوں نے میم ساکن میں غنہ کیا ہے؟ نہیں کیا، کیونکہ یہاں غنہ کا قاعدہ نہیں لگ رہا. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا اور بہت آسانی کے ساتھ ہم نے مدنی قاعدے کا گویا کہ پورا ایک لیسن جو ہے وہ پڑھ لیا، میم ساکن کے تینوں قواعد پڑھ لیے. اب ہم نے بڑھنا ہے اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی سورتوں اور آیتوں کی فضیلت جانتے ہیں، اس کی برکات کا بیان کرتے ہیں، احادیث وغیرہ بیان کی جاتی ہیں. اس سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب. ماشاءاللہ. تو دوسرا سیگمنٹ ہمارا شروع ہو گیا ہے اور آج دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کی کس سورت کی فضیلت جانیں گے. پیارے بچوں، بڑی خوبصورت بڑی پیاری سورت ہے اور اس سورت کا نام ہے سورہ مؤمن. کیا نام ہے؟ انشاءاللہ آج اس فضیلت کو سنیں گے اور پھر نیت بھی کریں گے کہ جب جب موقع ملے گا اس حدیث پاک پر عمل کریں گے. ٹھیک ہے، سورہ مؤمن. اچھا یہاں بعض بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں دو سورتیں ہیں، ایک سورت ہے سورہ مؤمن اور ایک ہے سورہ مؤمنون. مؤمن سنگولر ہے اور مؤمنون کیا ہے؟ پلورل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ الگ الگ صورتیں ہیں. ہم جس سورت کی فضیلت جانیں گے وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ مؤمن. ٹھیک ہے، تو سورہ مؤمن سے متعلق فضیلت جانیں گے. صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اٹھ کر، دوپہر کو نہیں، لفظ کیا ہے؟ صبح اٹھ کر. جس شخص نے صبح اٹھ کر سورہ مؤمن کی آیت نمبر 1 حامیم سے لے کر آیت نمبر 3 کے آخر یعنی الیہ المصیر تک پڑھا اور آیت الکرسی پڑھی تو ان کی برکت سے صبح سے شام تک اس شخص کی حفاظت کی جائے گی. اور جس نے انہیں یعنی سورہ مؤمن کی ابتدائی 3 آیات اور آیت الکرسی کو شام میں پڑھا تو ان آیات کی برکت سے صبح تک اس شخص کی حفاظت کی جائے گی. کتنا آسان نسخہ ہے پیارے بچوں. آج بزرگوں سے اور علماء سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کی وجہ سے ہم ہمارے گھر والے محفوظ رہیں، حفاظت رہیں، سیکیور رہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو. تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے اور کتنا پیارا قرآنی وظیفہ ہے. سورہ مؤمن کی ابتدائی 3 آیات انتہائی مختصر ہیں، یاد اگر کرنا چاہیں گے تو ایک دن میں ہو جائیں گی یاد، بلکہ کچھ دیر میں. جو بچے ذہین ہوں گے وہ 3-4 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم سورہ مؤمن کی ابتدائی 3 آیات یاد کریں اور ان کو روزانہ صبح شام پڑھنا ہے، صبح بھی اور شام بھی. اور کیا کرنا ہے؟ سورہ مؤمن کی 3 آیات پڑھنی ہے اور اس کے فوراً بعد کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی. یہ تقریباً بچوں کو یاد ہوتی ہیں. تو یہ مختصر سا وظیفہ ہے لیکن انتہائی برکت والا ہے. اس کی برکت سے بندے کی حفاظت رہتی ہے. کیا کریں گے؟ سورہ مؤمن کی پہلی 3 آیات پڑھیں گے اور آیت الکرسی پڑھیں گے. صبح پڑھیں گے تو شام تک، شام کو پڑھیں گے تو صبح تک. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہماری کیا ہو جائے گی؟ حفاظت ہو جائے گی. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پررحم ہے نور والی کتاب اور اس کا تیسرا سیگمنٹ ہے جو کہ ریکارڈڈ ہے، جس میں ہم قرآن مجید سے متعلق کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں. قرآن مجید میں جن چیزوں کا ذکر ہے ان کو ہم بیان کرتے ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں. سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور میں ہوں احسان اتاری. اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں، آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ایک مبارک پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. آئیے اس کے بارے میں کچھ اہم باتیں سنتے ہیں اور آخر میں یہ بھی سنیں گے کہ قرآن پاک میں کس طرح اس کا ذکر آیا ہے. پیارے بچوں، آج سے 4000 سال پہلے کی بات ہے.
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی عمارت بنا رہے تھے۔ عمارت بناتے بناتے ایسا ہوا کہ دیواریں سر سے بھی اونچی ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا، اور جب آپ اس پتھر پر کھڑے ہوئے تو ہوا یوں کہ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا۔ آپ کا معجزہ کچھ اس طرح ظاہر ہوا کہ آپ کے دونوں مقدس قدموں کا گہرا نشان اس پتھر پر پڑ گیا۔ آپ کے قدموں کے مبارک نشان کی برکت سے اس پتھر کی فضیلت و عظمت میں 4 چاند لگ گئے۔ پیارے بچوں، 4000 سال سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان اس پتھر پر موجود ہیں، اور یہ پتھر پہلے کے زمانے میں ہزاروں سال سے کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا تھا۔ بارشیں بھی ہوتی رہیں، ہزاروں طوفان بھی آئے، کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ یہ پتھر پانی میں ڈوبا رہا، کروڑوں انسانوں نے اس پر ہاتھ پھیرا، مگر آپ اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ یہ سب ہونے کے باوجود آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر باقی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ لیکن پیارے بچوں، 1967 سے پہلے مقام ابراہیم کی حفاظت کے لیے اس مبارک پتھر کو ایک چاندی کے صندوق میں رکھ دیا گیا، اور صندوق کے باہر سونے کا بلٹ پروف باکس بنا لیا گیا، اور آج تک ہم اسے ایسا ہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یقیناً یہ پتھر اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی اور واضح نشانی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزے کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ میرے مقدس گھر یعنی خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس پتھر کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرو، یعنی تمہاری نماز تو میرے لیے ہو، تمہاری پیشانیاں تو میرے لیے جھکیں، لیکن مجھے یہ بات پسند ہے کہ سجدوں کے وقت تمہاری پیشانیاں اس مقدس پتھر کے پاس زمین پر لگیں، جس پتھر پر میرے خلیل یعنی میرے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس قدموں کا نشان بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی پیاری کتاب قرآن پاک میں اس مبارک پتھر اور مقام کا ذکر کچھ یوں فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور اس میں کھلی نشانیاں ہے، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ ایک اور جگہ اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مصلی، ترجمہ کنز العرفان، اور اے مسلمانوں، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ ماشاءاللہ، آج بڑے مبارک پتھر کا ہم نے ذکر کیا جس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پیارے بچوں، یہ اللہ کے عظیم نبی ہیں، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ساری مخلوق میں سب سے افضل ہمارے پیارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ آپ سے بڑھ کر مخلوق میں کوئی افضل نہیں ہے، سب سے سپیریئر ہیں آپ علیہ السلام کے بعد، یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد ساری مخلوق میں، سارے نبیوں اور رسولوں میں بھی سب سے بڑا رینک کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ کس کا؟ یعنی آپ سے کوئی کوشچن کرے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو نام کیا کہیں گے؟ حضرت، ان کا قرآن مجید میں ذکر بھی ہے، ان کے نام سے پوری سورت بھی ہے، ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ اور آج ہم نے اس مبارک پتھر کے بارے میں سنا کہ جس پتھر نے گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی برکتیں لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو بابرکت بنا دیا۔ آج بھی وہ مسجد حرام میں، مکہ پاک میں موجود ہے، اور لاکھوں عاشقان رسول اس کی برکتیں لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں تبرکات کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا چاہتا ہے چوتھے اور آخری سیگمنٹ کا، جس میں ایک ایکٹیویٹی ہوگی جس کا کافی دیر سے شاید کچھ بچے انتظار کر رہے ہوں، کیونکہ اس سیگمنٹ کا تعلق بچوں کے ساتھ ہے۔ ہم اسکرین پر ایک کلمہ دیکھیں گے، اس کا میں تلفظ کروں گا، اور بچے پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سا اعراب اسکرین میں نظر نہیں آ رہا لیکن ہے، پڑھنے میں آ رہا ہے، دکھنے میں نہیں آ رہا۔ تو سامنے باسکٹ موجود ہوگی بچوں، جو بچہ سلیکٹ ہوگا وہ میری آواز سنے گا اور اسکرین سے اس لفظ کو، اس کلمے کو دیکھے گا اور پہچاننے کی کوشش کرے گا کہ کون سی حرکت یہاں لگانی ہے۔ جو حرکت لگانی ہے، زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، وہ آپ باسکٹ سے اس کا سیمپل تلاش کریں گے اور مجھے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو، ان سب بچوں کو دکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ کسی سے لقمہ نہیں لینا، یعنی کوئی آپ کو اشارہ کر رہا ہو، آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہو، تو آپ نے کسی کی طرف دیکھنا نہیں ہے، خود کوشش کرنی ہے
समझ में आए तो करना है, वरना कहना है कि मुझे समझ में नहीं आया, और इंशाल्लाह आएगा समझ में। तो अब हमने टीम सेलेक्ट करनी है, दोनों तरफ से एक एक बच्चे को हम सेलेक्ट करेंगे। तो दाईं तरफ से कौन आना चाहेगा? जी, आपका नाम? मोहम्मद बिलाल रज़ा तारी। मोहम्मद बिलाल रज़ा तारी आएंगे, मुकाबला करेंगे आप? माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाएं फिर देखते हैं यहाँ से इनके मुकाबले में कौन आएगा। जी, कौन आना चाहेगा? माशाल्लाह बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं सिवाय दो के। जी बेटा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफ़ान। मोहम्मद अफ़ान और मोहम्मद बिलाल, माशाल्लाह मुकाबला करेंगे? जी, आ जाएं फिर। माशाल्लाह, मोहम्मद अफ़ान और मोहम्मद बिलाल। बच्चों, आप दोनों से मैं सवाल करूंगा 1 बाई 1, ठीक है? पहले बिलाल से पूछूंगा, फिर अफ़ान से पूछूंगा, ठीक है? आपने देखना है और फिर पहचानना है। तो पहला लफ्ज है, पहला कलमा है बिलाल भाई के लिए। स्क्रीन पर देखिए, एक लफ्ज आपको नजर आ रहा है, अल्फैना। जो हरकत आएगी तलाश करें उसका सैंपल और दिखाएं। जी, ये क्या है? ज़बर। ये ज़बर है, तो कहाँ आनी चाहिए? नून के ऊपर। अच्छा, तो देखते हैं फिर स्क्रीन पर। माशाल्लाह ज़बर है और इनका जवाब दुरुस्त है। कारी साहब, नून के ऊपर ज़बर आ गया और उसके बाद अलिफ है, तो कायदा कौन सा लग रहा है बताएंगे? अलिफ से पहले ज़बर हो तो क्या होता है? मद्दा। अलिफ मद्दा होता है और उसको खींच कर पढ़ते हैं। इनका भी जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। जी, अफ़ान भाई आपके लिए अगला कलमा है लौकाना। लौकाना, जी ज़बर लगेगा नून के ऊपर। माशाल्लाह, पूरा जवाब भी दिया है और ज़बर दिखा भी दिया है इन्होंने, देखेंगे हम स्क्रीन पर। ज़बर है और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, इन्होंने कोई आसरा नहीं किया, फौरन जवाब दिया है। जी बिलाल भाई, आपके लिए अगला लफ्ज है यनइकु। यनइकु, कहाँ हरकत मौजूद नहीं है जो आपने दिखानी है आज? माशाल्लाह सारे ज़बर है, कोई ज़ेर होने के लिए तैयार नहीं है। जी, यनइकु ज़ेर कहाँ आएगी? नून के नीचे। देख लें मैं क्या कह रहा हूँ, यनइकु। यन। चलें देख लेते हैं फिर। जी, और इनका जवाब दुरुस्त नहीं है। देखिए, यनइकु लफ्ज से ही आपको जाहिर हो रहा है कि नून साकिन है, नून पर क्या आनी थी? जज़म आनी थी। तो हमारे बिलाल भाई ये जवाब दुरुस्त ना दे सके। जी अफ़ान भाई, अगला लफ्ज है, अगला कलिमा है बहुत बड़ा आपके लिए। लफ्ज है मिन तय्यिबाती। ता के नीचे ज़ेर आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, लगता है पूरी तैयारी करके आए हैं। देखते हैं, ता के नीचे ज़ेर, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, अभी तक तो आगे यही बढ़ रहे हैं अफ़ान भाई। जी बिलाल भाई, आपने भी परेशान नहीं होना, कोशिश करनी है। अगला लफ्ज आपके लिए आ रहा है ताबुदूना। गौर से देखें, ताबुदूना कौन सी हरकत है जो नजर नहीं आ रही थी? नून के ऊपर ज़बर आएगा। नून के ऊपर ज़बर, कंफर्म है? ऐसे ना हो फिर गलती हो जाए, फिर आप नाराज हो जाए हमसे। चले देख लेते हैं। नून पर ज़बर है, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अफ़ान भाई, आपके लिए छोटा सा कलमा है हर्रमा। हर्रमा, रॉ की तशदीद के ऊपर ज़बर है और रॉ पे ज़बर है। अल्लाह अकबर। मुझे पहले ये बताएं, आप सारे सवालों के जवाब ज़बर से दे रहे हैं और सारे जवाब सही हो रहे हैं, ये इसमें क्या राज है? ज़ेर नहीं होना आपने, हैं हमेशा ज़बर रहना है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इनको नजर बद से बचाए, हाफिज़ कुरान, आलिम बाअमल, मुफ्ती इस्लाम बनाए। जितने बच्चे मौजूद हैं किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चे हमें देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबको इल्म दीन की बरकत अता फरमाए। देखते हैं कि हमारे अफ़ान भाई का जवाब कैसा है। ज़बर है रा के ऊपर और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। तो इसके साथ ये मुकाबला मुकम्मल हुआ और बज़ाहिर हमारे अफ़ान भाई इस मुकाबले में आगे बढ़ गए हैं, जीत गए ये नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आगे बढ़। मतलब वही होता है माशाअल्लाह। अल्लाह पाक दोनों को बरकत दे। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों के साथ हमारा ये प्रोग्राम और सेगमेंट दोनों इख्तिताम को पहुंचे। अगले सेगमेंट में, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे कुरान मजीद से मुतालिक नई नई इंफॉर्मेटिव बातें लेकर। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया